سرور غنی سیکرٹ سرورز کے دفتر۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج پھر ایک اور ناول باشتیاق احمد چاند کا نشان لے کر پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے چہرے پر چاند کا نشان ہے۔ چاند کا نشان؟ سرور غنی نے حیران ہو کر اختر نذیر کی طرف دیکھا، کیونکہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آخر اس نے کہا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے چہرے پر چاند کا پیدائشی نشان ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کسی طرح یا کسی چیز سے اس نشان کو چھپانا چاہے تو بھی نشان نظر آتا رہے گا۔ اس نشان میں ایک باقاعدہ چمک ہے، اس چمک کی وجہ سے نشان دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اختر نذیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں بالکل۔ اب آپ تفصیل بتائیں، اس نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیں تو بہتر ہوگا، اور بھی اس کے بارے میں جو باتیں آپ جانتے ہیں وہ سب میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا، باقی معلومات بھی دوں گا، لیکن پہلے معاملہ طے ہو جائے تب۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں نہ کہ میں آپ کے لیے اس نوجوان کو تلاش کروں؟ ہاں یہی بات ہے۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس نوجوان کو تلاش کروں؟ ہاں یہی بات ہے۔ اور آپ اس کام کا مجھے کتنا معاوضہ دیں گے؟ سرور غنی نے پوچھا۔ اپنی فیس بتانا آپ کا کام ہے، یہ دیکھنا میرا کہ فیس مناسب ہے یا مجھے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، فیس بتانے سے پہلے میں یہ گارنٹی چاہوں گا کہ نوجوان ملک میں ہی ہے، ملک سے باہر تو نہیں چلا گیا؟ اس ملک کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے ملک کے باہر جانے کے نام سے بھی گھبراتا ہے، لہٰذا میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک میں ہی ہے، لیکن شہر سے باہر ضرور ہو سکتا ہے، بلکہ نہ جانے کون سے شہر میں ہو۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ ملک کے جس شہر میں بھی ہوگا میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کام میں کم از کم 3 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں، اس سے کم تو لگ سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ گویا آپ کو 6 ماہ انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ کوئی پروانہ نہیں، میں کر لوں گا۔ بس ٹھیک ہے، اب بات ہو جائے فیس کی۔ میری فیس اس کام کی 10 لاکھ روپے ہوگی۔ میں اس سے کم پر یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی اخبارات کرنے ہوں گے، سفر کرنے ہوں گے، دوسرے شہروں میں جا کر ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہوگا۔ میں یہ تمام باتیں سمجھتا ہوں، مجھے 10 لاکھ روپے منظور ہیں۔ شکریہ۔ 5 لاکھ آپ کو ایڈوانس دینے ہوں گے۔ 5 لاکھ نوجوان کے ملنے کے بعد؟ نوجوان نہ مل سکا تب بھی یہ 5 لاکھ روپے میں آپ کو واپس نہیں دوں گا، اس لیے کہ اخراجات۔ سرور غنی کہہ رہا تھا کہ اختر نذیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں، آپ اس بات کو چھوڑیں اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں۔ اختر نذیر نے منہ بنایا۔ آپ اس نوجوان کو کیوں تلاش کروانا چاہتے ہیں؟ وہ میرے 2 عدد ہیرے چرا کر بھاگا ہے، مجھے اپنے دونوں ہیرے اس سے حاصل کرنے ہیں۔ اوہ، سرور غنی کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے دیکھا، آپ نے اس کے خلاف رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ پولیس نے کیا کیا؟ رپورٹ درج کروائی تھی، پولیس پر دباؤ بھی ڈلوایا تھا، لیکن پولیس کافی بھاگ دوڑ کے باوجود بھی اسے گرفتار نہ کر سکی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یعنی اس نے ہیرے کب چرائے تھے؟ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس سے اسی روز رپورٹ درج کرائی تھی، یعنی 19 اپریل کو۔ پولیس اسٹیشن نورآباد لگتا ہے اس علاقے کو۔ پولیس انسپکٹر محمد نواز خان تھے اس وقت، اب تو پتہ نہیں کون ہوں گے۔ سرور غنی نے یہ باتیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، تصویر بھی لے لی۔ پھر اختر نذیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ مجھ سے یہ کام لینے کے لیے کس نے کہا؟ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا، اس نے کہا یہ کام کوئی پرائیویٹ جاسوس ہی کر سکتا ہے، پولیس نہیں کرے گی۔
ابھی میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ دوست نے تو صرف مشورہ دیا تھا، پھر میں نے اپنے ایک دوست سے اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے پولیس والوں سے تعلقات تھے۔ اس طرح پولیس کے ایک دو آدمیوں نے آپ کا نام بتایا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے کام میں بہت نیک نام ہیں، لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ بلیک میل کرتے ہیں، ورنہ پرائیویٹ جاسوس عام طور پر اپنے گاہکوں کو الٹا بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اخراجات کی لمبی چوڑی فرصت پیش کر دیتے ہیں، لیکن سرور غنی ایسا شخص نہیں ہے۔ یہ بتاتے کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کے کئی کارنامے بیان کیے تھے، اور یہ کہ پولیس والے بھی آپ کی رعایت کرتے ہیں، آپ ان کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہیرے اس نوجوان نے کہاں چرائے تھے اور کیسے؟ سرور غنی نے پوچھا۔ میری سیف سے۔ اور وہ گھر میں داخل کیسے ہوا تھا؟ وہ بہت ماہر چور ہے، پتہ نہیں اندر کس طرح پہنچ گیا تھا، اور تجوری کھولنے میں بھی اس نے انتہا کی مہارت دکھائی تھی۔ پتہ نہیں اس کے پاس چابیاں تھیں یا کیا چیز تھی، مجھے تو سیف کھلی ملی تھی اور بیرونی دروازہ بھی کھلا ملا تھا۔ جب میں نے سیف کا جائزہ لیا تو اس میں سے ہیرے غائب تھے۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ لیکن جناب، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ہیرے کس نے چرائے ہیں؟ گھر میں کئی جگہ خفیہ کیمرے نصب ہیں، کمروں میں اس کی فلم بنائی تھی۔ بہت خوب، آپ مجھے وہ فلم دکھائیں، اس طرح میں اس کی حرکت و سکنات بھی نوٹ کر لوں گا۔ اس طرح مجھے اسے تلاش کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پولیس والوں نے بھی دیکھی تھی، لیکن افسوس وہ اس نوجوان کو تلاش نہ کر سکے۔ آپ سے البتہ میری ایک درخواست ہے۔ ہاں فرمائیے، سرور غنی نے فوراً پوچھا۔ آپ کا کام صرف تلاش کرنے کی حد تک ہی ہوگا، جب وہ آپ کو مل جائے تو آپ اس پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دیں، بس مجھے اطلاع دے دیں۔ اس کے خلاف پولیس کارروائی میں خود کروا لوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کام بھی نہیں ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو خود پکڑ کر پولیس کے حوالے کروں۔ وہ آپ کا مجرم ہے، آپ کے 2 ہیروں کا چور ہے۔ جب میں اسے تلاش کر لوں گا تو آپ کو اطلاع دے کر معاملے سے الگ ہو جاؤں گا۔ بس ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ہیں معاملہ طے کرنے میں۔ اب میں آپ کو اس کی فلم دکھاتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ، آپ کو دوسرے کمرے میں چلنا ہوگا۔ جی بہت بہتر۔ ویسے ایک بات میں ابھی تک نہیں پوچھ سکا، اس نوجوان نے آپ کے صرف 2 ہیرے چرائے، کوئی اور چیز، نقدی، زیورات نہیں اڑائے؟ یہ بھی ایک حیرت انگیز اتفاق ہے۔ اس روز گھر کے افراد ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، صرف میں گھر میں تھا۔ بیگم اور بچیاں اپنے زیورات پہن کر گئی تھیں، اور نقدی میں عام طور پر زیادہ گھر میں نہیں رکھتا۔ رہا ان 2 ہیروں کا معاملہ، تو وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی ان کو لاکر میں نہیں رکھوایا۔ اور کیا وہ ہیرے بہت ہی زیادہ قیمتی بھی ہیں؟ ہاں بہت، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کئی کروڑوں کے ہیں۔ اوہ، مارے حیرت کے سرور غنی کے منہ سے نکلا۔ پھر انہوں نے نوجوان کی فلم دیکھی۔ وہ تجوری والے کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے دائیں گال پر ننھا سا ایک چاند تھا، وہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس نوجوان کو بھی غور سے دیکھا، کئی بار فلم چلوا کر اس کا جائزہ لیا۔ آخر انہوں نے کہا بس کافی ہے، لیکن احتیاطاً آپ اس فلم کی ایک کاپی مجھے دے دیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اختر نذیر انہیں 5 لاکھ نقد اور فلم کی کاپی دے رہے تھے، اور وہ ان سے اجازت مانگ رہے تھے۔ مجھے امید ہے آپ جلد از جلد اس کا پتہ لگا لیں گے۔ دراصل وہ ہیرے ہمارے خاندانی ہیرے بھی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میرا کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں بہت جلد اس نوجوان تک پہنچ جاؤں گا۔
اور آپ کی ہدایت کے مطابق اس سے براہ راست ملاقات نہیں کروں گا، بس آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اور جب تک سرور غنی کہتے کہتے رک گیا، اور جب تک کیا؟ اور جب تک آپ یا آپ کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں پہنچ جائے گا، میرا ماتحت وہاں رہ کر دور دور سے اس کی نگرانی کرتا رہے گا۔ بہت خوب، اتنا تو ہوا، آپ نے اس کا نام اب تک نہیں پوچھا۔ اختر نذیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو ایک چور کا نام کیسے معلوم ہے؟ سرور غنی کے لہجے میں بلا کی حیرت در آئی۔ غالباً اس کا کوئی ساتھی باہر بھی موجود تھا۔ اس نے دبی آواز میں اسے آواز دی، احسن، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، فوراً باہر آ جاؤ۔ وہ اسی وقت باہر چلا گیا تھا۔ اس لحاظ سے ہم اسے احسن کہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا نام یہ نہ ہو۔ اختر نذیر نے جلدی جلدی کہا۔ کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا، آپ اطمینان رکھیں۔ میں آج شام ہی اپنے تمام کارندوں کی میٹنگ بلا رہا ہوں اور انہیں یہ مہم سونپنے کے ساتھ اپنی خاص قسم کی ہدایت جاری کر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد میرے کارکن بجلی کی طرح حرکت میں آئیں گے، اور جناب من، میرے ادارے کی شہرت بلا وجہ نہیں ہے۔ کسی نے ایسے ہی آپ سے سرور غنی سیکرٹ سروس کا نام نہیں لے دیا ہوگا۔ بہت خوب، میں اس وقت گہرا اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ بس تو پھر میں چلا۔ سرور غنی نے ان سے ہاتھ ملایا اور باہر کے لیے مڑ گئے۔ کہ وہ اس طرح اچانک فوت ہو جائیں گے، اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو یہ نہیں بتا سکے تھے کہ شہر میں ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ راز ہی رہ گیا۔ یہاں تک بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں سے گہرے دکھ کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تک آس پاس کے 2-4 اور لوگ بھی وہاں آ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ اب سرور غنی نے کہا، ہم لوگ بھی دراصل احسن کی تلاش میں ہی ہیں۔ کیا ہم کسی طرح اس حویلی کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں؟ اندر داخل ہونے کی وہی صورت ہے، یعنی سیڑھی لگا کر دوسری طرف اترا جا سکتا ہے، لیکن پولیس نے ہم سے کہا تھا کہ کوئی اس طرف آئے تو انہیں اس حویلی میں نہ جانے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اندر نہیں جاتے۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ سے ہمیں بہت کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ شاید ہم کسی روز آپ لوگوں کو احسن کے بارے میں بتائیں۔ اس پر دراصل 2 عدد ہیروں کی چوری کا الزام ہے اور وہ غائب ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ یہ بات تو خیر پولیس نے بھی بتائی تھی، لیکن گاؤں میں اس بات کو کوئی بھی درست نہیں مانے گا۔ ہم ایک دن آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آؤ لیاقت، چلیں۔ 1 منٹ سر، آپ اجازت دیں تو ان حضرات سے 1-2 سوال میں بھی پوچھ لوں؟ ہاں ہاں، ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ گاؤں کے لوگوں، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ احسن کا کوئی اور بھائی یا بہن تھا یا نہیں؟ احسن کی ایک بہن تھی، بڑی بہن۔ اس کی انہوں نے شادی کر دی تھی، یعنی ابھی ان کے والد محسن صاحب زندہ تھے۔ انہوں نے بیٹی شادی خود کی تھی۔ ان کی بہن کا گھر کہاں ہے؟ سچاول پور۔ اور یہ گاؤں کہاں ہے؟ احسن کی والدہ نے ہی بتایا تھا، یہ دور دراز علاقے میر پور کا ایک گاؤں ہے۔ اوہ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ ان سے ہاتھ ملا کر وہ واپس روانہ ہوئے۔ کیا خیال ہے لیاقت بیگ؟ سرور غنی نے خیالات سے گم انداز میں کہا۔ سر، ہمیں سچاول پور گاؤں جانا ہی ہوگا، لیکن لیاقت، اس سے پہلے کہ ہم اختر نذیر سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ احسن کی تلاش کے سلسلے میں کسی نے سچاول کا رخ بھی کیا تھا یا نہیں؟
یہ ٹھیک رہے گا، لیاقت بیگ نے فوراً کہا۔ آخر انہوں نے اختر نذیر کو فون کیا۔ جلد ہی اس کی آواز سنائی دی گئی۔ اختر نذیر بات کر رہا ہوں، اور یہ میں ہوں، اختر نذیر صاحب، آپ کا خادم سرور غنی۔ اوہ، آپ ہیں، کہیے کیا رپورٹ ہے، کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ آپ مطمئن رہیں، ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت خوب، یہ جان کر خوشی ہوئی۔ آپ سے ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس ہمارے ذمہ لگانے سے پہلے پولیس کے ذریعے آپ کی کوشش کہاں تک پہنچی تھی؟ دوسرے الفاظ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے دوسرے شہروں میں تلاش کرایا جا چکا ہے؟ پولیس نے زیادہ زور تو اپنے شہر میں ہی لگایا تھا، اس کے علاوہ پولیس نے اس کے گاؤں میں بھی کئی بار چکر لگایا تھا، لیکن افسوس احسن کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اور کسی شہر میں کوئی خاص کوشش کی گئی یا کسی گاؤں میں؟ اگر کسی جگہ کوئی کامیابی ہوتی تو پولیس مجھے ضرور بتاتی۔ اس کا مطلب ہے کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی؟ جی ہاں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم بہت جلد آپ کا چور تلاش کر دیں گے، بلکہ آپ پسند کریں گے تو ہم اسے گرفتار کر کے بھی لے آئیں گے اور یہاں کی پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا۔ نہیں سرور غنی صاحب، ایسا نہ کیجیے گا، آپ صرف اسے تلاش کر دیں اور جہاں وہ نظر آئے اس کی نشان وہی کر دیں۔ اسے گرفتار میں خود کرا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے اختر صاحب، ہمارے درمیان بھی یہی بات طے ہوئی تھی اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اختر نذیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ لگتا ہے ان لوگوں نے گاؤں کے لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا کہ احسن کی کوئی بہن یا بھائی بھی تھا یا نہیں تھا تو وہ کہاں رہتا ہے، لیکن ہم نے اس کی بہن اور اس کے گاؤں کا نام معلوم کر لیا ہے، لہٰذا لیاقت بیگ ہماری اگلی منزل سجاول گاؤں ہوگی، میر پور کا گاؤں۔ بالکل ٹھیک سر۔ اور لیاقت بیگ، میں پچھلے کئی گھنٹے سے ایک خاص بات محسوس کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا سر؟ ویسے خاص بات محسوس کرنے میں آپ کو خاص مہارت حاصل ہے؟ لیاقت، تم جانتے ہو میں اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتا۔ سرور غنی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سوری سر۔ خیر چلو، آئندہ خیال رکھنا۔ جی اچھا، اس نے فوراً کہا۔ وہ بات رہ گئی جو آپ پچھلے کئی گھنٹے سے محسوس کر رہے ہیں۔ ویسے آپ پسند کریں تو پہلے مجھ سے سن لیں۔ کیا سن لوں؟ انہوں نے لیاقت بیگ کو گھورا۔ یہ کہ آپ محسوس کیا کر رہے ہیں۔ اوہ بہت خوب، تو تم نے بھی یہ بات محسوس کر لی، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ کوئی مسلسل ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے لیاقت، اور اسی لیے اپنے تمام ماتحتوں میں سے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ سر شکریہ۔ لیاقت خوش ہو گیا۔ ویسے لیاقت، ذرا سوچو ہمارا تعاقب کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ہمارا تعاقب کرنے والا اختر نذیر کا آدمی ہے تو اس کی کوئی ضرورت سمجھ نہیں آتی، اور احسن کی طرف سے تو اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس کا تعلق کون سا چوروں سے، کسی بڑے گروہ سے ہے۔ تب پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا، البتہ میں غور کر رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات ایک اور ہے، اگر تم کہو تو بیان کر دوں؟ کیوں نہیں سر، ضرور، لیاقت بیگ نے مسکرا کر کہا۔ یہ جو پرانے خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے خاندانی آن پر جان تو دیتے ہیں، اپنی نوابی کو بٹا نہیں لگنے دیتے، لہٰذا میں مسلسل یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ ہیروں کا چور احسن نہیں کوئی اور ہے۔ تب پھر سر وہ اختر نذیر کی کوٹھی میں کیا کرنے گیا تھا؟ ہاں، یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے اور میں اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ جو ہی مجھے اس سوال کا جواب مل گیا یہ کیس حل ہو جائے گا، میرا مطلب ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ کرے جلد ایسا ہو سر، کیونکہ میری بے چینی کو گویا
پر لگ گئے ہیں۔ لمحہ بہ لمحہ زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ سنو لیاقت، میں چاہتا ہوں ہم اس طرح میرپور کی طرف روانہ ہوں کہ ہمارے تعاقب کرنے والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ کیا مشکل ہے سر؟ پہلے آپ کے گھر سے آپ کی گاڑی میں آپ کے میک اپ میں ہمارا کوئی ساتھی نکلے گا اور اس طرح تعاقب کرنے والا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں نکلیں گے اور میرپور کا رخ کریں گے۔ تمہاری کھٹارا گاڑی، سرور غنی نے برا سا منہ بنایا۔ اگر یہ پسند نہیں تو پھر تعاقب کرنے والے کو برداشت کر لیں۔ لیاقت بھی مسکرایا۔ کوئی اور ترکیب بتاؤ، ایسی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تب پھر رات کے کسی وقت گھر کے پچھلے حصے میں پیدل نکل چلیے، گاڑی کی آواز سنائی نہیں دے گی، لہٰذا تعاقب کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم باہر نکل گئے ہیں۔ اور میرپور کیسے جائیں گے؟ اگر اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ گاڑی کر لیتے ہیں، ورنہ پھر بس تو کہیں گئی نہیں۔ فضول ترکیب، میں آپ کی ترکیب سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں۔ سنو، ہمارا ایک ماتحت گاڑی لے کر دروازے پر آئے دستک دے، گویا کوئی ایمرجنسی آ پڑے۔ میرے میک اپ میں ایک ماتحت باہر نکلے گا اور گاڑی روانہ ہو جائے، اور کچھ دیر بعد میں اپنی گاڑی میں گھر سے نکلوں گا۔ تم اپنے گھر کے دروازے پر تیار ملو گے، لہٰذا ہم اللہ کا نام لے کر میرپور کی طرف نکل جائیں گے۔ زبردست سر، میری ترکیب آپ کی ترکیب کے مقابلے میں پانی بھر رہی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کسی وقت تم بدلہ لے لینا، سرور غنی نے مسکرا کر کہا۔ اس ترکیب کے ماتحت وہ میرپور روانہ ہوئے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اپنے ساتھی کو انہوں نے یہ ہدایت نہیں دی تھی کہ وہ کہاں جائیں گے۔ چنانچہ سرور غنی نے موبائل پر اسے ہدایت دی، تم مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر چل جانا، رات وہیں گزرے گی، صبح تمہارے ساتھی میرا میک اپ ختم کر کے باہر نکل کر اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا۔ تعاقب کرنے والا بیچارہ ٹمک ٹوئیاں مارتا رہ جائے گا۔ مگر نہیں، سرور غنی چونک اٹھا۔ مگر نہیں کیا سر؟ ہم یہ موقع کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں سر۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آخر تھک ہار کر تعاقب کرنے والا وہاں سے جائے گا، اب تم اس کا تعاقب کرو گے اور معلوم کرو گے کہ وہ کہاں ہے یا وہ کون ہے۔ بہت خوب سر، واقعی یہ بہت بہتر رہے گا۔ بس تو پھر یہی کرنا، میں تمہاری طرف سے ملنے والی رپورٹ کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ تمام رات سفر کرنے کے بعد وہ میرپور کی نزدیک پہنچ گئے۔ بری طرح تھک گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کسی سرائے میں کچھ دیر آرام کر لیں اور ناشتہ بھی کر لیں۔ سرائے کے ملازم سے سچاول گاؤں کا پتہ بھی معلوم کر لیں گے۔ لیاقت نے اسی بات سے اتفاق کیا۔ وہ آرام کرنے اور ناشتہ کرنے کے بعد سرائے سے روانہ ہوئے۔ سچاول کا راستہ وہ معلوم کر چکے تھے، لہٰذا آسانی سے گاؤں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ نام کا گاؤں تھا، ورنہ وہاں گاؤں والی کوئی بات نہیں تھی۔ صاف ستھرے مکانات نظر آ رہے تھے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی انہوں نے گاڑی روک دی۔ پھر گاؤں کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص کو انہوں نے اشارے سے قریب بلایا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، اس نے قدرے حیران ہو کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، آپ سچاول کے ہی رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں احسن صاحب سے ملنا ہے۔ احسن؟ کون احسن؟ شہر شکوال کا ایک گاؤں ہے، نہاریہ آباد، وہاں رہا کرتے تھے، وہاں سے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ہم ان کے دوست ہیں، ان کی یاد نے ستایا تو ملنے چلے آئے۔ سچاول میں تو ایسا نامی کوئی شخص نہیں رہتا، یعنی ایسا شخص جو پنجاب سے آیا ہو؟ کیا کہا آپ نے؟ سرور غنی نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس شخص نے فوراً نظریں چرا لیں۔ ان کا دل دھڑکا۔ انہوں نے فوراً کہا، افسوس ہے ہم نے اتنا لمبا سفر کیا، اب تو فوراً واپس بھی نہیں جا سکتے، کچھ دیر تو یہاں آرام کرنا ہوگا۔ چلیے آپ کسی سرائے کا ہی پتہ بتا دیں۔
میرا گھر حاضر ہے، گاؤں میں سرائے نہیں ہوتے، گاؤں کے لوگ تو اس قدر مہمان نواز ہوتے ہیں کہ سب اپنے دروازے مہمان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آئیے میرے گھر آرام بھی کر لیں اور ناشتہ بھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی کوئی بات نہیں، یہ تو یہاں کی روایت ہے۔ وہ انہیں اپنے گھر لے آیا، دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک سادہ سا گھر تھا۔ یار لیاقت بیگ، سرور غنی نے دبی سی آواز میں کہا۔ یس سر، دال میں کچھ کالا ہے۔ سر میں اسے سفید تو کرنے سے رہا، لیکن بھائی ہم نے 10 لاکھ لیے ہیں، سرور غنی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ ہم اپنا فرض تو نبھانا ہی ہوگا۔ تب پھر بتائیں وہ کالا کالا کیا ہے؟ جب میں نے اپنے میزبان سے احسن کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا یہاں تو کوئی احسن نام کا آدمی نہیں رہتا جو پنجاب سے آیا ہو۔ اس پر میں نے زوردار اندازے میں کہا تھا کہ کیا کہا آپ نے؟ تو اس نے فوراً گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ احسن یہاں رہتا ہے۔ اوہ، لیاقت کے منہ سے نکلا۔ این اس لمحے سرور غنی نے موبائل کی گھنٹی بجتے دیکھا۔ اس نے دیکھا فون اس کے ماتحت کا تھا۔ وہ تعقب کرنے والے کے پیچھے لگا کر آئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے موبائل آن کیا اور بولے، ہاں ارشد بھائی۔ سر خوفناک خبر ہے، انہوں نے آپ کے گھر کے پیچھے بھی کسی کو مقرر کر رکھا تھا، اب وہ آپ لوگوں کے تعاقب میں ہیں۔ ارے باپ رے! اور اب وہ سچاول پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں؟ میں نے اختر نذیر کو اپنے 10-15 آدمیوں کے ساتھ ایک بڑی گاڑی میں روانہ ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن ارشد بھائی تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ سچاول کی طرف روانہ ہوئے ہیں؟ میں تعقب کرنے والے کا تعقب کرتے ہوئے اختر نذیر کی کوٹھی تک پہنچ گیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت کوٹھی کے لان میں تھے۔ تعقب کرنے والے نے اختر نذیر کو جب اپنی کار گزاری سننا شروع کی تھی تو اختر نذیر نے بے قراری کے انداز میں کہا تھا، اب اس تفصیل کی ضرورت نہیں رہی، ہمارے آدمی نے سرور غنی کا تعقب کیا ہے، وہ میر پور کی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں، اب اس کا مطلب ہے وہ چھپا ہوا وہیں ہے، لہٰذا ہم سب وہیں جا رہے ہیں۔ او مارے خوف کے ان کے منہ سے نکلا۔ اور سر وہ اس لمحے سے پوری طرح لیس ہو کر گئے ہیں۔ حیرت ہے، کمال ہے، یہ اختر نذیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے؟ جب ایک کام میرے ذمہ لگایا ہے تو بس مجھے کرنے دینا۔ خیر اللہ مالک ہے، کوئی اور بات معلوم ہوئی تو فون کر دینا۔ جی بہت بہتر۔ نہیں، سفر بہت لمبا ہے، تم لوگ بس دعا کرنا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بہت بہتر سر۔ فون بند کر کے وہ لیاقت بیگ کی طرف مڑے۔ یار لیاقت بیگ، میں خوف محسوس کر رہا ہوں، اختر نذیر بندوق ہمارے کندھوں پر رکھ کر چلانا چاہتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے قدموں کی آواز سنی اور ان کا میزبان اندر داخل ہوا۔ اس نے بااخلاق لہجے میں کہا، ناشتے میں ابھی کچھ دیر ہے، آپ لیٹ جائیں، آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں، آپ بہت اچھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ احسن کی زندگی خطرے میں ہے، ہم انہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام کا کوئی شخص ہی یہاں پنجاب سے نہیں آیا۔ دیکھیے ہم ان کے دوست ہیں، دشمن نہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو فوراً بتا دیجئے، ایسا نہ ہو آپ جب تک بتائیں تو پانی سر سے ہو کر گزر چکا ہو۔ آپ دیکھ لیں، بے شک ہماری تلاشی لے لیں، اگر ہم ان کے دشمن ہوتے تو ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی تو ہونے چاہیے تھے نا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس نوجوان کی ہم تلاش میں ہیں اس کے دائیں گال پر چاند کا چمکتا ہوا نشان بھی ہے، یعنی چاند کا پیدائشی نشان، اور وہ دور سے بھی صاف نظر آتا ہے۔ اب اگر یہاں یہ نوجوان رہتے ہیں اور آپ نے ہمیں ان کے بارے میں نہ بتایا اور ان کے دشمن یہاں تک آ گئے تو پھر ان کی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم نے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ نہیں، وہ کانپ گیا۔ ہم جانتے ہیں احسن یہیں رہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتا نہیں رہے، آپ کی مرضی۔ میں مجبور ہوں، اس کے منہ سے نکلا۔ دونوں اچھل پڑے۔ کہاں
کہاں تو وہ اس بات سے انکاری تھا کہ احسن نامی شخص اس کے گاؤں میں رہتا ہے، کہاں اب کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں نہ بتانے پر مجبور ہے۔ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ میرے ساتھ گاؤں کے سردار کے پاس چلیں، یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو احسن میاں سے ملایا جائے گا یا نہیں۔ چلو ایک بات تو طے ہوئی کہ یہ کہ احسن میاں یہیں رہتے ہیں۔ اب جلدی ہمیں سردار کے پاس لے چلیں، وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو چکا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک آپ کا نام نہیں پوچھا، سرور غنی نے کہا۔ جی میرا نام توفیق پاشا ہے۔ تو پھر پاشا بھائی جلدی چلیں۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئے، لیکن گاؤں لمبا چوڑا تو تھا نہیں۔ 1 منٹ بعد ہی وہ سردار کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ سردار کا مکان بڑا تھا اور خوبصورت تھا۔ سرخ رنگ کی عمارت میں بلند درخت نظر آ رہے تھے۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ السلام علیکم، آپ تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ پاشا، یہ کن لوگوں کو ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ ان کی بات آپ ذرا جلدی سے سن لیں، کہیں خطرہ سر پر نہ آ جائے، توفیق پاشا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ یہ بتانے لگے ہیں نا۔ آئیے اندر آ کر بتائیں، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اور پھر وہ چاروں ڈرائنگ روم میں آئے بیٹھے۔ اب سرور غنی نے کہنا شروع کیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس گاؤں سچل میں محسن رفیق کے بیٹے احسن میاں رہتے ہیں۔ وہ پنجاب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں، لیکن اب پیچھے ایک کہانی چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے دولت مند نے ان کے خلاف 2 ہیروں کی چوری کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ اب کسی طرح انہوں نے سراغ بھی لگا لیا ہے کہ وہ اس گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ وہ یہاں سے انہیں کیسے تلاش کر لیں گے؟ سردار نے منہ بنایا۔ پہلے انہیں ایک بات معلوم نہیں تھی کہ وہ انہیں ابھی معلوم ہوئی ہے۔ سرور غنی نے بے چین ہو کر کہا۔ اور وہ کیا بات ہے؟ پہلے انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ احسن میاں بڑی بہن کی شادی اس گاؤں میں ہوئی ہے۔ اب جب کہ یہ بات انہیں معلوم ہو گئی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ احسن میاں ضرور یہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ تو جا نہیں سکتے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ دولت مند آدمی دونوں ہیروں حاصل کرنے کے لیے اپنے گنڈوں کے ساتھ چل چکا ہے اور کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والا ہے۔ اس کے آدمیوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے۔ بس اتنی سی بات۔ سردار مسکرایا۔ یہ آپ کو اتنی سی بات لگ رہی ہے؟ آپ کو تو چاہیے پہلی فرصت میں احسن میاں کو خبردار کر دیں۔ انہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو ہے، پورا گاؤں جس کے ساتھ ہے۔ جی کیا مطلب؟ پورا گاؤں احسن میاں کی حفاظت کرے گا؟ حفاظت کرنے کے لیے اگر انہیں لڑنا بھی پڑا تو لڑیں گے، لیکن اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ وقت سے پہلے ہمیں خطرے سے خبردار کر دیا۔ میں ابھی گاؤں میں خطرے کا اعلان کراتا ہوں، پھر آپ ایک ایسا نظارہ دیکھیں گے کہ پہلے زندگی میں کبھی شاید نہ دیکھا ہو۔ جلد ہی گاؤں کے سردار کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا اور وہ رائفل اٹھائے باہر جا چکا تھا۔ شاید وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے گاؤں کے لوگوں کو خبردار کر رہا تھا اور لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں سے نکل رہے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں رائفل نظر آ رہی تھی۔ سرور غنی اور لیاقت بیگ اپنی زندگی کا عجیب ترین نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سب لوگ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ درختوں کی اوٹ لے رہے تھے، کچھ اپنے چھتوں پر مورچہ زن ہو رہے تھے، چند ایک ان کے دیکھتے ہی دیکھتے درختوں پر چڑھ گئے تھے، اور ان سب کی رائفلوں کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے دشمن کو آنا تھا۔ یار لیاقت بھائی، یہ ہم کہاں آ گئے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اختر نذیر کے لیے کام کر رہے ہیں یا احسن میاں کے لیے؟ سرور غنی نے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ سر تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں۔ لیکن کہاں سے؟ سردار کے مکان کی چھت پر بہت اونچی ہے اور ان کے گھر کے تمام افراد خواتین سمیت پہلے ہی ادھر ادھر مورچہ زن چکے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ گاؤں کی عورتیں بھی جنگ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایک بس 2 ہی ایسے ہیں
جن کے پاس رائفلیں نہیں ہیں؟ یوں ہمیں نہیں معلوم ہمیں اختر نذیر کی طرف سے لڑنا ہے یا احسن میاں کی طرف سے۔ میں نے اسی لیے تو کہا تھا سر، تیل دیکھیں تیر کی دھار دیکھیں۔ اور پھر وہ دونوں سردار کی چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو کسی وقت بھی کہیں بھی پناہ کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ البتہ چھت پر پہنچ کر انہوں نے زینہ بند کر دیا۔ اب وہ چھت پر کھڑے تھے، انہوں نے آنے والے راستے پر ان کی نظریں جمی تھیں۔ ایسے میں انہوں نے گاڑیوں کا ایک قافلہ آتے دیکھا۔ دشمن آ گیا، سردار کی آواز گونجی۔ اور پھر گاڑیاں راستے کے آخری سرے پر آ کر رک گئیں۔ گاؤں والے دھک سے رہ گئے۔ سب سے آگے والی گاڑیاں پولیس کی تھیں۔ ارے یہ کیا، یہ تو پولیس کی گاڑیاں ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کوئی بہت بڑا دولت مند آدمی گاؤں پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لیکن یہ تو ہمارے ملک کی پولیس ہے۔ قانون کے محافظوں سے جنگ کرنا ہمارا اصول نہیں۔ ہاں، قانون کے محافظ ہمارے گاؤں پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں، یہ ہمارا ان سے ضرور پوچھیں گے۔ سردار صاحب، اس سوال کا جواب آپ ضرور دیا جائے گا۔ اس گاؤں میں ایک مفرور چور چھپا ہوا ہے، آپ بس اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہمیں گاؤں کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، قانون کے مجرم کو گرفتار کرنا ہے اور بس۔ لیکن سردار صاحب کی آواز گونجی۔ لیکن کیا؟ پولیس آفیسر نے فوراً کہا۔ لیکن یہاں کوئی چور چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 ہیروں کا چور ہے، اس نے کسی دولت مند کے ہیرے نہیں چرائے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹ ہے؟ سردار صاحب، آپ گاؤں کے سردار ہیں، سارا گاؤں آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا حکم مانا جاتا ہے، لہٰذا کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کہیں۔ ہمارے پاس اس نوجوان یعنی احسن میاں کے خلاف مکمل ثبوت موجود ہے۔ وہ ثبوت جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تو کیا یہ بھی فریب ہے کہ نوجوان اختر نذیر کی کوٹھی میں گیا تھا اور یہ وہاں نہیں گیا تھا؟ تو کیمروں نے اس کی فلم کیسے بنا لی؟ آفیسر، ایسے میں سرور غنی نے آواز گونجی، اور وہ کچھ ایسی تھی کہ سب اس کی گونج میں دب کر رہ گئے۔ یہ کون بولا؟ یہ میرا سراغ ساں ہے، اس نے تو سراغ لگایا ہے کہ احسن کا۔ اختر نذیر کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ بات اب نہیں کہی جا سکتی، میں نے اصل حقیقت جان لی ہے۔ کیا مطلب اصل حقیقت جان لی ہے؟ آپ کون ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پولیس آفیسر کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میرا نام سرور غنی ہے، میں پنجاب کا ایک پرائیویٹ سراغ ساں ہوں، حکومت کی طرف سے مجھے لائسنس ملا ہوا ہے۔ اختر نذیر صاحب نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ان کی سیف سے 2 ہیرے اڑا لے گیا ہے، اور یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ پولیس آج تک اس کا سراغ نہیں لگا سکی، لہٰذا یہ کام میں آپ کو سونپتا ہوں۔ اس طرح میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ چوری کے ثبوت کے طور پر انہوں نے مجھے ایک فلم دکھائی تھی جو ان کے کیمروں کی کارروائی تھی۔ میں نے جب اس فلم کو دیکھا تو ایک عجیب سا احساس ہوا، یوں لگا جیسے اس میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اس وقت میں یہ بات نہیں جان سکا کہ کیا گڑبڑ ہے۔ لیکن پھر بعد میں اچانک ذہن میں یہ بات آ گئی اور سارا کیس ذہن میں صاف ہو گیا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے 10 لاکھ روپے اس لیے لیے ہیں کہ تم احسن کی وکالت کرو؟ اختر نذیر کی بلند آواز ابھری۔ آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے احسن میاں کو تلاش کرنے کے لیے دیے تھے، میرا کام صرف انہیں تلاش کر کے آپ کو اطلاع دینا تھا۔ میں یہاں آنے کے بعد جب احسن میاں کو دیکھ لیتا تو فوراً آپ کو فون کرتا کہ میں نے نوجوان کو تلاش کر لیا ہے، یہاں آ کر آپ اس بات کی تصدیق کر لیں۔ لیکن آپ میرا تعاقب کرتے ہوئے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں، یعنی ادھر میں آپ کے ماتحت لیاقت بیگ یہاں پہنچے، ادھر اس کے کچھ ہی دیر بعد آپ پہنچ گئے، لیکن اکیلے نہیں، پولیس کے ساتھ، لہٰذا میں نے 10 لاکھ روپے کا کام کر دیا ہے۔ آپ یہاں میرا تعاقب کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر آپ کو احسن میاں کا پتہ پہلے ہی معلوم تھا تو پھر آپ 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسٹر سرور غنی، آپ کسی گڑبڑ کا ذکر کر رہے تھے جو آپ نے فلم میں دیکھی تھی، مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کریں، پولیس آفیسر نے کہا۔ جی بہت بہتر،
عرض کرتا ہوں، اختر نذیر صاحب نے مجھے کیس کے سلسلے میں بلایا تھا تو نوجوان احسن میاں کی تصویر دکھائی تھی اور ان کے دائیں گال پر چاند کا نشان خاص طور پر دکھایا تھا۔ میں نے اس نشان کو غور سے دیکھا تھا۔ پھر چوری کرتے ہوئے نوجوان کی فلم دکھائی گئی۔ میں نے اس فلم کو بھی غور سے دیکھا۔ اس کے بعد میں ان کے گاؤں گیا، ان کے آبائی مکان تک پہنچا۔ وہ ایک حویلی تھی، پرانے زمانے کی حویلی۔ ہم اندر نہ جا سکے، پولیس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی۔ پھر ہم پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ پولیس انسپکٹر خالد بھائی سے اس چوری کی فائل حاصل کی تھی۔ پولیس نے گاؤں والی حویلی کے اندر بھی نوجوان کی تصویر لی تھی۔ وہ تصاویر اس فائل میں موجود تھیں۔ میں نے ان تصاویر کو بھی دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایک اور زیادہ غور سے فائل کا مطالعہ کیا، پھر اس فلم کو دیکھا جو اختر نذیر کے کیمروں نے تیار کی تھی، اور تب میں جان گیا۔ یہاں تک کہہ کر سرور غنی خاموش ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے؟ تب میں جان گیا۔ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کیا جان گئے ہیں؟ پولیس افسر نے جھنجھلا کر کہا۔ جی، میں سانس لینے کے لیے رکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ میری عادت ہے۔ وہ مسکرائے۔ خیر آپ آگے بیان کریں کہ آپ کیا جان گئے تھے؟ میں یہ جان گیا تھا کہ اختر نذیر نے کیمروں کے جو فلم تیار کی ہے، اس میں نوجوان احسن دکھایا گیا ہے، وہ اصلی احسن نہیں، احسن میک اپ میں جعلی احسن ہے۔ کیا؟ وہ بہت سے لوگ زور سے چلائے۔ چلانے والوں میں گاؤں کے لوگ تو تھے ہی، پولیس والے بھی شامل تھے۔ ہاں، یہی بات ہے، احسن کا میک اپ کسی دوسرے نوجوان کے چہرے پر کیا گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق وہ اندر داخل ہوا، کیمرے اس کی فلم بنانے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح چوری کرتے ہوئے اس کی فلم تیار ہو گئی۔ اب اس فلم کے بلبوتے پر اسے گرفتار کیا جانا چاہتے ہیں۔ اس پر 2 عدد انتہائی قیمتی ہیروں کی چوری کا الزام لگ چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج ہو چکی تھی، لیکن نوجوان احسن اپنی والدہ کے ساتھ غائب تھا۔ پولیس نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا، لیکن تلاش نہ کر سکی۔ آخر اختر نذیر نے یہ کام مجھے لینے کا پروگرام بنایا۔ کسی نے اسے میرے بارے میں بتایا ہی ہوگا۔ اس طرح ہماری ملاقات ہوئی، معاملہ طے ہوا۔ مجھے فلم کے احسن میاں کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا تاکہ عدالت میں اسے چور ثابت کر دیا جائے اور ہیرے اس سے وصول کر کے اختر نذیر کو دے دیے جائیں۔ اگر ہم اس ساری کہانی کو درست مان بھی لیں، جو کہ گھڑی ہوئی لگ رہی ہے، تب بھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر احسن میاں نے چوری نہیں کی تو ان کے پاس اتنے قیمتی ہیرے کہاں سے آئے؟ پولیس آفیسر نے تلملائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، یہ سوال کرنے کا آپ حق بتانا ہے تو سنیے۔ اس کا جواب ہے کہ دونوں ہیرے دراصل احسن میاں کی والدہ کے ہیں، اور یہ ان کے خاندانی ہیرے ہیں۔ خاندان در خاندان ان کے پاس چلے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے گاؤں وہ حویلی دیکھی ہے۔ وہ نوابوں کی حویلی صاف نظر آ رہی تھی، اور اس زمانے کے نواب کس قدر مالدار ہوتے تھے۔ انہیں بادشاہوں کی طرف سے جاگیر اور ہیرے زیورات انعام میں ملا کرتے تھے۔ سو یہ ہیرے پرانے زمانے سے ان کے خاندان میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ پسند کریں تو احسن میاں کی والدہ سے ایک بات کی تصدیق کر لیں۔ میں تصدیق کرتی ہوں، یہ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ آج تک ان سے ملے نہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا ہے نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، لیکن حیرت ہے اس قدر درست اندازے انہوں نے لگا لیے۔ ان کی ذہانت پر حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے بیان کردہ تفصیل کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اختر نذیر کو گرفتار کر لیا جانا چاہیے۔ محترمہ، ابھی نہیں، ابھی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ ابھی تک مسٹر سرور غنی نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے نوجوان احسن کی تصویر میں وہ کیا فرق دیکھا ہے جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری کرنے والے احسن میاں نہیں ہیں، ان کے میک اپ میں کوئی نوجوان تھا۔ لہٰذا ہم یہ معاملہ اب عدالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ سرور غنی صاحب وہاں اپنے ثبوت پیش کر سکتے ہیں، پھر عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ منظور کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
ٹھیک ہے، اس معاملے کا بہت ہی احسن موڑ ہے۔ بہت سی آوازیں ابھریں۔ اچھا تو پھر اب عدالت میں ہی ملاقات ہوگی، اختر نذیر نے گھبراہٹ زدہ آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، سرور غنی نے جواب دیا، اور میرے 10 لاکھ روپے، کیونکہ تم نے میری نہیں ان کی وکالت کی تھی۔ غلط، میں نے نوجوان کو تلاش کر دیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو ساتھ ہی عدالت میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آ جائے گا۔ اچھی بات ہے، عدالت میں آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، کیونکہ آپ نے دھوکہ کیا ہے، ایک بے گناہ کو چور ثابت کر کے ان سے ان کے ہیرے ٹھگنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو اگر میں اصلی معاملے کو بھانپ نہ لیتا تو آپ تو ہو گئے تھے کامیاب۔ ہم اب بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا، سمجھے تم؟ یہاں باتیں بنانا آسان ہے، عدالت میں ثبوت پیش کرنا مشکل ہے۔ وہاں مخلص وکیل کے سامنے تم چوکھڑیاں بھول جاؤ گے۔ اللہ مالک ہے۔ اور پھر وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب جو سرور غنی اور لیاقت بیگ چھت کے نیچے سے اترے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو کر اچھلنے کودنے لگے۔ وہ اس قدر خوش تھے کہ خوشی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے حالات میں سرور غنی نے بلند آواز میں کہا، سردار صاحب، ہمیں احسن میاں سے تو ملوا دیں، یہ اچھلنا کودنا تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں؟ ہمارے محسن دراصل احسن میاں کی بہن میرے بیٹے کی اہلیہ ہیں، اور اس طرح وہ اس پورے گاؤں کی بہو ہیں۔ پورا گاؤں اس پر اور اس کے بھائی پر جان دینے کو بھی تیار رہتا ہے۔ ہمارا یہ گاؤں مثالی ہے، یہاں آپ کو صرف اور صرف محبت کے پھول کھلے نظر آئیں گے۔ ہمارے گاؤں میں نفرت کے کانٹے ہیں ہی نہیں۔ احسن بیٹے، اب سامنے آ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آ گیا چاچا جان۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک نوجوان لوگوں کے درمیان سے نکلتا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا اس کے دائیں گال پر چاند چمک رہا تھا اور وہ حد درجے خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سرور غنی نے احسن میاں سے پوچھا، لیکن آپ اس رات شہر کیوں گئے تھے؟ بس یہ بات اب تک صاف نہیں ہو سکی، میں بتاتا ہوں۔ اختر نذیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر مجھے یہ پیغام دے کر بلایا تھا کہ آپ کے والد صاحب کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ والد صاحب کا نام سن کر میں چلا گیا۔ بس اس نے مجھے وہاں رسیوں سے باندھ دیا، پھر اپنے ایک آدمی کے چہرے پر میرا میک اپ کر کے اس آدمی سے چوری کرائی۔ اس طرح میرے خلاف مکمل ثبوت حاصل کیا اور کہا کہ تم گھر جا سکتے ہو۔ بس میں نے جان لیا کہ اب مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا ہم نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اسی رات نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے میں سرور غنی کے منہ سے مارے خوف کے نکلا، ارے باپ رے! وہ سب کے سب سرور غنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے کہا، میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اختر نذیر کو اب اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور زخمی سانپ پلٹ کر حملہ ضرور کرتا ہے۔ پولیس کو رخصت کر کے وہ رات میں کسی وقت ضرور گاؤں پر حملہ آور ہوگا۔ نہیں، کئی خوفزدہ آوازیں ابھریں۔ بہت بہتر، ہم گاؤں خالی کر دیں اور سب لوگ جنگل میں درختوں کے درمیان چلے جائیں، درختوں کے اوٹ لے لیں، انہوں نے جلدی کہا۔ لیکن ہم گاؤں کیوں خالی کر دیں؟ اس سے کچھ بید نہیں، وہ خوفناک ترین قدم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اس کی جان پر بن گئی ہے، وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے لیے کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اگر وہ 200-400 مسلح آدمیوں کو ساتھ لے آیا اور جدید اسلحے کی مدد سے گاؤں پر حملہ آور ہوا تو صورتحال خوفناک ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے بھی آدمی مارے جائیں گے اور ہماری طرف کے، لیکن وہ کام کیوں نہ کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اوہ اوہ، کئی آوازیں ابھریں۔ آخر سردار نے کہا، ٹھیک ہے، جو یہ نوجوان سرور غنی کہہ رہے ہیں وہ کیا جائے۔ تب پھر گاؤں فوراً خالی کر دیں، قیمتی ہلکی پھلکی چیزیں ساتھ لے لیں، باقی چیزیں جوں کی توں رہنے دیں، گھروں کے دروازے اندر سے بند کر دیں اور کھڑکیوں کے
کیوں وغیرہ کے ذریعے نکلیں، تاکہ وہ یہ خیال کریں کہ سب لوگ گھروں میں ہی ہیں۔ اگر انہوں نے یہ خیال کر لیا تو سب اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس فریق کا کتنا نقصان ہوگا۔ ویسے آپ لوگوں کے پاس کتنی رائفلیں ہوں گی، اور گاؤں کے کتنے لوگ رائفلیں چلانا جانتے ہیں؟ 100 رائفلیں تو ضرور ہوں گی، اور اتنے ہی افراد چلانا بھی جانتے ہیں، سردار نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، 100 کی رائفلیں ساتھ لے لیں۔ جو لوگ ان کو چلانا جانتے ہیں وہ ان کو تھام لیں، تاکہ ہم ہر لمحے ہر صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ تمہارا شکریہ نوجوان، تم بہت ہی اچھی رائے دے رہے ہو۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، بس سب لوگ نکل چلیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن آ جائے اور اپنی باتیں ہی کرتے رہ جائیں۔ سردار نے انہیں سرور غنی کی ہدایت پر فوری طور پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح پورا گاؤں حرکت میں آ گیا، البتہ وہ افراتفری کا شکار ہرگز نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ کام بہت تیزی سے کیا، لیکن بہت پرسکون انداز میں کیا۔ جلد ہی پورا گاؤں خالی ہو چکا تھا، اور اب وہ فاصلے پر دم ساتھے بیٹھے تھے۔ جوں وقت گزر رہا تھا، گاؤں کے لوگوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سرور غنی نے انہیں بلا وجہ پریشان کیا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی خیال پختہ ہو گیا، اور سرور غنی بے چتاب کہہ رہے تھے۔ جلد ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تو سردار سے یہ بھی کہتا سنائی دیا، سردار، آخر ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ٹھہرو، میں سردار کے الفاظ میں درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت ایک فائر کی آواز گونجی، اور اس کے صرف چند سیکنڈ بعد ہی ایک بھاری بھرکم آواز گونجنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں، ہم نے گاؤں کے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، بم بھی ہے، ہم چاہیں تو چند منٹوں میں ہی پورے گاؤں کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ ہم نمونے کے طور پہ ایک بم گاؤں سے باہر گرا رہے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بم کے دھماکے کی آواز سنی۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر کے گرد ایک پہاڑ سا نمودار ہوا تھا، اور پھر وہ پہاڑ واپس آتا نظر آ گیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ کام گئے۔ اب وہ دل ہی دل میں سرور غنی کی ذہانت کی تعریف کر رہے تھے، اس کا احسان مان رہے تھے۔ ادھر ایسی آواز نے گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب سنو، وہ دونوں ہیرے ہمیں دے دو، اور کسی بھی عدالتی کارروائی کا خیال دل سے نکال دو، ورنہ ہم اس گاؤں کو راکھ بنا دیں گے، تم سب جل جاؤ گے۔ ایسن خود ہیرے لے کر ہماری طرف آئے گا۔ ہم صرف 15 منٹ دیتے ہیں، 15 منٹ بعد فائرنگ اور بم دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ادھر سردار نے اشاروں میں سرور غنی سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر جواب دیا کہ خاموش ہی رہنا ہے۔ پھر 15 منٹ گزر گئے۔ ادھر سے پہلے فائرنگ شروع ہوئی، پھر بم شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ چند دن بعد اختر نذیر کو عدالت کی طرف سے حاضری کا نوٹس ملا تو وہ اچھل پڑا۔ وہ تو اپنی طرف سے سب کچھ ختم کر آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وکیل کی طرف دوڑ لگائی، پولیس آفیسر سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے اسے تسلی دے کر دی اور کہا، فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ نوٹس سرور غنی کی شرارت ہے، ورنہ گاؤں میں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہم نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا، وہاں زندگی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آئے تھے۔ سرور غنی غالباً وہاں سے پہلے ہی چلا آیا تھا۔ اب جب کہ اصل آدمی ہی نہیں رہ گیا تو سرور غنی کیا ہی کرے گا، کہاں سے شہادتیں پیش کرے گا؟ لہٰذا پہلی پیشی پر مقدمہ خارج۔ مقررہ تاریخ کو وہ اپنے آدمی، وکیل اور پولیس آفیسر کے ساتھ عدالت میں موجود تھا، اور سرور غنی لیاقت بیگ کے ساتھ موجود تھا۔ سرور غنی نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے کی پیروی وہ خود کریں گے، کیونکہ وہ ایک وکیل بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے انہیں اجازت دے دی۔ سرور غنی نے شروع سے ساری تفصیل سنائی۔ عدالت میں موجود ہر شخص حد درجے حیرت اور دلچسپی کے ساتھ روادار سن رہا تھا۔ یہ ساری تفصیلات پہلی مرتبہ لوگوں کے علم میں آ رہی تھیں۔ آخر گاؤں کے تباہ کر
دیے جانے تک کے واقعات سنانے کے بعد سرور غنی نے کہا، اس سے پہلے کہ میں اپنا ثبوت ان کے خلاف پیش کر دوں، میں مخالف وکیل کو موقع دیتا ہوں، وہ میرے اس بیان کے خلاف اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ اختر نذیر کے وکیل نے اٹھ کر پہلے عدالت سے اجازت طلب کی اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میرے محترم وکیل سرور غنی صاحب نے اس پورے قصے میں بہت غلط بیانیاں کی ہیں۔ میرے موکل اختر نذیر نے ان کی خدمات ایک چور احسن میاں کی تلاش کرنے کے سلسلے میں حاصل کی تھیں۔ کیونکہ میرے موکل ایک پرائیویٹ جاسوس بھی ہیں، انہوں نے اس کیس پر کام کرنے کی فیس 10 لاکھ روپے وصول کی ہے۔ ان کا کام چور کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ چور احسن میاں نے اختر نذیر کی کوٹھی میں سے 2 عدد انتہائی قیمتی ہیرے چرائے تھے۔ ان کی قیمت کروڑوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ یہ چور جب کوٹھی میں داخل ہوا تھا تو وہاں نصب کیمروں نے اس کی فلم بنائی تھی۔ وہ فلم ہم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں تاکہ اصل حقیقت سامنے آ سکے اور معلوم ہو جائے کہ میرے محترم وکیل ایک چور کو بچانے کے لیے کیوں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ شاید احسن میاں نے ان خدمات کے بدلے میں چوری کا ایک ہیرا دینے کا وعدہ کیا ہو۔ اس پر عدالت میں سب لوگ ہنس پڑے۔ پھر وہ فلم دکھائی گئی، سب نے احسن کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور ہیرے چراتے صاف دیکھا۔ اب مخالف وکیل نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ وہ سرور غنی سے کہیں چور کو عدالت میں پیش کریں تاکہ سب لوگ اس چھپے رستم کو دیکھ سکیں۔ جیسے وکیل صاحب بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ احسن میاں کو پیش کیا جائے، عدالت نے حکم دیا۔ سرور غنی نے لیاقت بیگ کو اشارہ کیا۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھے احسن میاں کو جج صاحب کے سامنے لے آیا۔ دیکھیے جج صاحب، یہ ہے وہ چور۔ اب آپ نے جب چوری کرتے ہوئے فلم دیکھی ہے، اوہ ہو، یہ تو واقعی وہی ہے۔ جج صاحب چلا اٹھے، یہی تو اصل حقیقت ہے۔ اس قدر مکمل ثبوت کے ہوتے ہوئے میرے محترم وکیل ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جج صاحب نے سرور غنی کی طرف دیکھا اور گویا، وکیل صاحب، یہ کیس تو بالکل آپ کے موکل کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ کس برتے پر یہ معاملہ عدالت میں لائے ہیں؟ جناب والا، ایک ثبوت پیش کیا ہے میرے مخالف وکیل نے۔ اب مجھے بھی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنا ثبوت پیش کر سکوں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ شکریہ جناب والا۔ اس فلم کو پھر سے چلایا جائے، چور کا چہرہ اسکرین پر بالکل سامنے لایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مخالف وکیل نے جھلا کر کہا۔ اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنا ثبوت پیش کر سکوں گا۔ سرور غنی مسکرائے۔ آخر عدالت نے اس کی اجازت پر فلم چلائی اور جب چور کا چہرہ بالکل صاف سامنے آ گیا تو تصویر کو اسکرین پر وہیں روک دیا گیا۔ اس وقت سرور غنی اٹھے اور اسکرین کے نزدیک چلے آئے۔ ان کی آواز عدالت میں گونجی، جناب والا، اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ تصویر احسن میاں کی نہیں ہے، بلکہ احسن کے میک اپ میں اختر نذیر کے کسی ساتھی کی ہے۔ آپ اپنے دعوے کو کوئی دلیل بھی تو پیش کریں، مخالف وکیل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ سرور غنی یہ کہتے ہوئے مسکرائے۔ انہوں نے ایک نظر جج صاحب پر ڈالی، پھر حاضرین پر ڈالی۔ ہر کوئی سختے کے حالت میں تھا کہ دیکھیں سرور غنی کی طرف سے کیا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی آواز گونجنے لگی، جناب والا، اس نوجوان کے دائیں گال پر چاند کے نشان دیکھیے اور ادھر میرے موکل کے دائیں گال پر موجود چاند کے نشان دیکھیے۔ سب باری باری چاند کو دیکھنے لگے، کبھی اسکرین والے تو کبھی نوجوان کو۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جج صاحب نے کہا، آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ جناب والا، چاند کا رخ، یعنی چاند کے دونوں سرے احسن میاں کی ناک کی طرف ہیں، جبکہ اسکرین والے نوجوان کی گال پر جو چاند ہے اس کا رخ ناک کی طرف نہیں بلکہ کان کی طرف ہے۔ کیا؟ سب لوگ بری طرح چلائے۔ خود جج صاحب بھی چلائے بغیر نہیں رہ سکے، بلکہ اپنی کرسی سے قدرے اٹھے بغیر نہ رہ سکے۔ اب سب پھٹی پٹی آنکھوں سے دور دور نشانیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے اختر نذیر عدالت سے بھاگ نکلا، لیکن اس کے استقبال کے لیے لیاقت بیگ پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے فوراً جھک کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں۔ وہ دھڑم سے گرا اور ساتھ ہی پولیس نے اسے جھپک لیا۔
اف مالک یہ ہیں ہمارے شہر کے مشہور و معروف دولت مند اختر نذیر۔ جج صاحب چلائے، جناب والا، اس کی اصل حقیقت تو دراصل یہ ہے کہ یہ چوروں کے ایک بہت بڑے گروہ کا سردار ہے۔ پولیس جب اس کوٹھی کی تلاشی لے گی تو بہت کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ فی الحال میں یہ عرض کر دیتا ہوں، دونوں ہیرے دراصل احسن میاں کی والدہ کے ہیں، جو ان کے خاندان میں نسل در نسل چل رہے ہیں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی نشانی ہونے کے ناطے یہ سارے لوگ انہیں فروخت نہیں کرتے۔ جب اس کے گھرانے نے دیکھا کہ ایک ظالم گروہ ان کے ہیروں کے چکر میں پڑ گیا ہے تو یہ اپنا گاؤں چھوڑ کر چھپ چھپاتے سجاول گاؤں چلے گئے۔ سجاول گاؤں کے سردار بیٹے سے احسن میاں کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اس طرح وہ پورے گاؤں کی بہو ہیں۔ اسی رشتے کی نسبت سے پورا گاؤں احسن کی والدہ کے لیے جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا ادھر کوئی آیا تو ہم اس سے نبڑ لیں گے، اور جب اختر نذیر احسن اور اس کی والدہ کا سراغ نہ لگا سکا تو اس نے میری خدمت حاصل کی، اور یہ اچھا ہی ہوگا، ورنہ یہ شخص ہیرے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب رہا یہ سوال، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اس گھرانے کے پاس دو انتہائی قیمتی ہیرے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس قسم کے گروہ یہ معلومات بھی حاصل کرتے پھرتے ہیں کہ کون سے خاندانی لوگ کتنے دولت کے مالک ہیں۔ معلومات حاصل کی جائیں تو اس شخص کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جس نے اختر نذیر کے ساتھی کے چہرے پر احسن میاں کا میک اپ کیا تھا، اور اس کی غلطی سے آج ہم اصل حقیقت جاننے کے قابل ہو گئے ہیں، ورنہ اس نے تو احسن کو چور ثابت کر ہی دیا تھا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ بس جناب والا، مجھے یہی کچھ کہنا تھا۔ بہت خوب مسٹر سرور غنی، آپ نے کمال کر دیا، آپ بہت اچھے رہے۔ آپ جیسے لوگوں کی اس ملک میں بہت ضرورت ہے۔ عدالت محکمہ پولیس کو حکم دیتی ہے کہ وہ اختر نذیر کے اور اس کے گروہ کے بارے میں پوری طرح جانچ بین کرے اور تمام حقائق پوری قوم کے سامنے لائے۔ اس کے ساتھ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جج صاحب کے اٹھتے ہی سب لوگ عدالت کے کمرے سے باہر نکل آئے، اور جب سرور غنی، لیاقت بیگ اور احسن میاں، اس کی والدہ اور گاؤں کے سردار باہر نکل کر گاؤں سے آئے ہوئے تمام لوگوں نے سرور غنی کو گھیر لیا۔ وہ اس سے لپٹنے لگے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت سرور غنی نے احسن میاں سے کہا، احسن میاں، ایک بات میں آپ سے اور آپ کی والدہ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور انکل، احسن میاں نے فوراً کہا۔ دونوں ہیرے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ درد سر بنے رہیں گے۔ یوں بھی آپ کی بہن کا گاؤں تباہ ہو گیا، آپ ان دونوں ہیروں کو فروخت کر دیں، ایک تو گاؤں کے گھر بن جائیں گے، دوسرے ان سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا، آپ کوئی ہسپتال بنوا لیں یا اس قسم کے اور کئی کام کرائے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے یہ بات کئی بار کی لیکن یہ نہیں مانی، آپ ہی انہیں بات کر لیں۔ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان ہیروں سے یہی کام لیا جا سکتا ہے، اور ہم اس ہسپتال یا فی الحالی ادارے کا نام پتہ ہے کیا رکھیں گے؟ ان کی والدہ نے فوراً کہا۔ کیا رکھیں گے؟ کئی آوازیں ابھریں۔ چاند کا نشان۔ یہ نام سنتے ہی ان سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ ایسے میں احسن کی والدہ نے کہا، اور اس ادارے کی افتتاح ہم کرائیں گے اپنے محسن سرور غنی صاحب سے۔ ارے، ان کے منہ سے نکلا، اور پھر چہروں پر مسکراہٹیں اور گہری ہو گئیں۔